السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہماری یہ 25ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ بی ہے اور ہم غنہ پڑھ رہے ہیں ٹاپک۔ اس کے اندر ہم اظہار، جو نون ساکن کا غنہ ہے 4 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں سے اظہار والا اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، اس میں ہم غنہ کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ہم بتا چکے کئی دفعہ کہ 2 ہی حرف ہیں جن پہ غنہ ہوتا ہے، 2 ہی طرح کی حالتیں ہیں جن پہ ہوتا ہے، حرکتیں 2 طرح کی ہیں، حالتیں کل 4 بن جاتی ہیں۔ میم مشدد، نون مشدد بتا چکے، میم ساکن بتا دیا۔ نون ساکن کو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ نون ساکن کا غنہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اقلاب کا غنے میں ہمیں نون ساکن کے بعد ایک ہی حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، با کو۔ ادغام میں ہمیں یرملون کے 6 حرف دیکھنے ہوتے ہیں۔ اظہار میں ہمیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی 6 وہ دیکھنے ہوتے ہیں، اور اخفا وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ پہلا غنہ ہم نے بتایا اقلاب۔ اقلاب کے اندر صرف ایک ہی حرف دیکھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ چینج کر دیتا ہے، نون ساکن کو میم ساکن میں چینج کر دیتا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا ادغام، مرج کر دینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن درمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کو اپنے فوراً بعد 6 حرف یرملون میں سے کوئی مل جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ 6 حرف ہیں۔ ان میں بھی 2 طرح کی صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، اگر تو را یا لام ہوگا تو پھر بغیر غنے کے ملایا جائے گا، اور اگر ان 2 کے علاوہ باقی 4 میں سے کوئی ہوگا تو ان کو غنے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ ہم نے شروع کیا تھا ٹاپک اظہار، شو کر دینا۔ تو کس چیز کو شو کریں گے؟ نون ساکن الحمدللہ، نون ساکن کو ہی شو کرتے ہیں۔ نون کو ظاہر کرنا، اس میں نون ظاہر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں غنہ بالکل نہیں کیا جاتا۔ یوں سمجھ لیں کہ بغیر غنے کے رہنا ہے ہمیں اس میں۔ جیسے ادغام میں ہمیں را اور لام ان دونوں میں غنہ بالکل نہیں کرنا ہوتا، ایسے ہی یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو ہمیں غنہ بالکل نہیں کرنا۔ اچھا، یہ ہیں حروف حلقی۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 6۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ بہت آسان ہے، ہم نے جب صفات کی تھی اس وقت صفات حروف میں یہ اچھی طرح سب نے یاد کر لیے تھے۔ اس میں خاص بات بس یہی ہے جو ہم نے جیسے پچھلی دفعہ بتایا پچھلی کلاس میں، کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے۔ یہ 6 حرف ہمیں یاد ہوں نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اگر ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے بس پڑھ لیں گے، غنہ نہیں کریں گے، بس یہ خاص بات ہے اس کی۔ اس کی کچھ مثالیں لے لی تھی، یہ سب پڑھ کے بتا بھی دی تھی، سب چیزیں کرا دی تھی، خوب اچھی طرح سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں ہمیں جیسے یہ دیکھیں المن، من بس غنہ کوئی نہیں کرنا، من خانقہ، المن خانقہ، اس طرح کر کے پڑھنا ہے، یعنی غنے کا شائبہ بھی نہ آئے۔ ہلکا سا بھی کسی نے یوں پڑھ لیا نا المن تو یہ غنہ ہو گیا، غنہ نہیں کرنا، المن خانقہ، بس پڑھنا ایسے بالکل صاف، اس میں غنہ نہیں ہونے دینا۔
پھر ہم نے یہ مثالیں الگ الگ کر کے ہر حرف کے ساتھ بھی دکھا دی تھی کہ حمزہ کے ساتھ آئے تو کیسے پڑھیں گے، ہا کے ساتھ آئے تو کیسے پڑھیں گے، عین، ہا، غین، خا، یہ سب کی مثالیں یہاں پہ آ گئیں۔ یہ نون ساکن کے فوراً بعد آ رہے تھے، یہ حرف نون ساکن کے فوراً بعد آ رہے تھے، اور اسی طرح تنوین کے بعد بھی آتے ہیں، یہ تنوین کے بعد آ رہے ہیں یہ سارے حرف۔ تو یہ مثالیں جمع کر دی ہیں، اس سے سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان۔ ہمیں کیا کرنا ہے، بس غنہ ہونے نہیں دینا، خیال یہی ہے۔ جب بھی حروف حلقی آ جائیں گے، تنوین کے بعد آئیں یا نون ساکن کے بعد، ہمیں غنہ نہیں ہونے دینا۔ عذابن علیما، کلن ہدینا، بہت ہلکی ہو گئی، ایک دم سے ہوئی ہے۔ بول کے دیکھیں، یہ والا بول کے اب وہاں جاؤ، دیکھو آواز بہتر ہوئی، صحیح ہے، چلو۔ کلن ہدینا شیئن علیما بغلام حلیم عزیز غفور شہیق خالدین۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ہم نے بس صرف ایک ایک حرف کا مثال سے سمجھا دیا، کیونکہ کل یہ تفصیل سے کر چکے۔ اب اور کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی وہ کون سے؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ان میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اظہار حلقی کی مثالیں اب یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد والی بھی آ گئی ہیں اور تنوین کے بعد والی بھی۔ اتنی زیادہ مشق کر لیں کہ ہمیں اس کی پکی پریکٹس ہو جائے کہ بھائی جب بھی حروف حلقی آئیں گے نا، ہمیں ان میں کبھی بھی غنہ نہیں کرنا، بس یہ خاص بات یاد رکھنی ہے۔ تو آپ دیکھیں حمزہ کی مثالیں ہیں، جیسے دونوں میں دے دیں، من اخی، من آمن، اور یہ تنوین کی مثالیں، غثاء احوا، من عین آنیہ۔ دیکھیں یہاں دونوں جگہ پہ وہ ہو رہا ہے، یہ نون ساکن کے بعد بھی حروف حلقی آ رہا ہے اور تنوین کے بعد بھی حروف حلقی آ رہا ہے، تو دونوں جگہ پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، حالانکہ نون ساکن بھی آیا اور تنوین بھی آیا، لیکن غنہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اظہار حلقی کرنا تھا۔ من عین آنیہ۔ اب یہاں ہا کی مثالیں آ گئی، من ہاد، من ہو، من ہوم۔ اب یہاں تنوین کی مثالیں، جوروفن ہار، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اب یہ ہماری سورہ فاتحہ کی مثال ہے، انعمت من علق، یہاں تنوین کی مثال آ گئی، محمدن عبدہ۔ یہ میم مشدد کا غنہ اپنی جگہ ہوگا، وہ ہر حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اسے تو کریں گے، لیکن جیسے ہی ہم تنوین پہ آئیں گے، اس کے آگے حروف حلقی ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ محمدن عبدہ لیوم عظیم۔ اب یہ ہا کی مثالیں آ گئی، من حرم، ونحر،
یہاں تنوین کی مثال کے ساتھ ہے حروف حلقی ہا. نارن حامیہ من حکیم حمید. اس میں بھی دیکھیں وہی ہو رہا ہے. یہ نون ساکن کے بعد بھی حروف حلقی آ رہا ہے ہا, اور یہاں تنوین کے بعد بھی ہا, تو ان دونوں صورتوں میں غنہ نہیں ہو رہا. من حکیم حمید. من غاب من غیرکم. اچھا میں نے عرض کیا تھا یہ 6 جو حروف حلقی ہے نا, ان میں سب سے مشکل سے یاد یہ غین اور خا ہوتے ہیں. ان میں ہم بھول جاتے ہیں اور اس میں کہیں غلطی میں غنّے کر دیتے ہیں. اسے بڑا توجہ سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا. من غاب من غیرکم اجر غیر رب غفور. اب یہ خواہ کی مثال ہے. لمن خشیہ من خوف, اور من خوف بھی آتے دونوں لکھیں اسی لیے. من خوف من خوف. اب یہاں تنوین کے ساتھ نخل خاویہ شیء خلقہ. ٹھیک ہے, یہ اچھی سی پریکٹس ہو رہی ہے, اور تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب اس میں دیکھیں سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, حالانکہ سب نون ساکن ہیں, تنوین ہیں, ان پہ غنّے ہونے چاہیے, لیکن کیونکہ ان کے فوراً بعد حروف حلقی آ رہے ہیں, اب وہ ہمیں پہچاننے ہوں گے کون سے کب آ رہے ہیں, تاکہ ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے. منہ عنہ اخنہ من حکمہ من علم من خلاف من آمن عن امری من غیر من حکیم من عذاب من خیر من خوف. فمن اوتی من حولها ینہون المنخنقہ انعمت ینحتون عذابا علیما بغلام حلیم جرف ہار فلانا خلیلا رفرف خضر ینعق نوحا ہدینا علیم خبیر علیما حکیما. اچھا اسے دیکھیں علیمن نہیں نکلنی چاہیے آواز, عین کی آواز واضح ہو. علیما حکیما. عجوز عقیم فسینغضون. ٹھیک ہے, اچھی سی مشق ہو گئی, اب سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب بس یہ ہے کہ اس ایک پورے ہفتے میں اس کی اتنی مشق کریں کہ جب بھی قرآن کوئی بھی سورہ ہم اپنی نماز کی صورتیں پڑھیں ان میں خیال کریں, ہم اپنی تلاوت کریں ان میں خیال کریں. جب بھی ہمارے سامنے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئے گا ہمیں اسے غنہ نہیں کرنا.
یہ اب ہمارے سامنے آہستہ آہستہ چارٹ بنتا جا رہا ہے۔ اقلاب کا غنہ کیسے کرتے تھے؟ اقلاب کے معنی بدلنے کے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ مثال بھی دے دی تھی فام بیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادغام کا ہم نے غنہ پڑھا۔ یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اور اس کی پہچان بھی ہمیں وہ کر کے دے دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آتا ہے نا وہ تشدید ڈال دیتے ہیں اوپر، تاکہ بیچ سے نون ساکن کو ہمیں ہٹانا بھی آسان ہو جائے اور اس تشدید میں ہم مل بھی جائیں۔ لیکن را اور لام ان دو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان میں بغیر غنے کے ملتے ہیں، اور یہ جو 4 ہے یا میم واو نون، ان میں ہم غنے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی۔ اب ہم پڑھنے میں اپنے اس کو آہستہ آہستہ کرنا شروع کریں گے نا تو یہ خود بخود ہمیں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم نے آج پڑھ لیا کیا؟ اظہار کا غنہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی کام ہے نا، چینج کرنا، ملا دینا، اظہار کر دینا، سب نون کے ساتھ ہونے ہیں۔ اب نون کو بدل دیتے ہیں میم سے، نون کو ہٹا دیتے ہیں اور اگلے پچھلے کو ملا دیتے ہیں، نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، غنہ بالکل نہیں کرتے۔ یہ 3 طرح کے ہم نے پڑھ لیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے 3 نون ساکن کے تینوں غنے ہم نے پڑھ لیے، ایک رہ گیا بس۔ اب اس کی ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ اور پکا ہو جائے گا۔ 25 ایکسرسائز ہے پارٹ اے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں نون ساکن سے بننے والے اظہار کے غنے تلاش کریں، یعنی نون ساکن کے فوراً بعد ان حروف حلقی میں سے کوئی آ رہا ہو، حمزہ آ رہا ہو اس کی 5 مثالیں یا 10 لکھ لیں، ہا آ رہا ہو اس کی 10 لکھ لیں، عین اس کی 10، ہا اس کی 10، بہت آسانی سے مل جائیں گی، 2-3 صفحوں میں ہی مل جائیں گی۔ غین اس کی ذرا مشکل سے ملے گی، پھر بھی مل جائے گی، یہ بھی ڈھونڈ لیں۔ خا 5 سے 10 جس کا جتنا ذوق ہو وہ اس کی مثالیں تلاش کر لیں۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی تلاش کرنے ہیں اور اسی وجہ سے اظہار کا غنہ کرنا ہے، تو ہم پہلے تلاش کریں گے، پھر اس کی مشق کر لیں گے کہ بھائی پڑھتے کیسے ہیں، نون کو ظاہر کر کر کے ان سارے مقام کو پڑھیں گے۔ یہ تو ایک ایکسرسائز یہ کریں گے۔ دوسری پھر کیونکہ نون ساکن والی ساری چیزیں تنوین میں بھی آتی ہیں تو ہم تنوین والے میں بھی ایسا کریں گے کہ تنوین کے حروف تلاش کریں گے، جہاں تنوین آئے اس کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ رہا ہو تاکہ ہمیں اظہار کا غنہ کرنا پڑے۔ ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسی مثالیں تلاش کریں گے اور لکھ لیں گے الگ کر کے، تو 5-5 کر لیں، 10-10 کر لیں، جس کو جتنا شوق ہو جتنا ذوق ہو۔ یہ شوق اور ذوق کی بات ہے۔ پھر یہ ایک بات ہم نے اور پڑھی تھی، میم مشدد کی 3 اقسام ہوتی ہیں اور وہ 3 الگ الگ طرح سے تشدید ڈلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پہچاننا آ جائے۔ پڑھتے تینوں کو ایک ہی طرح ہے، پڑھتے ایک ہی طرح ہے، لیکن ہمیں پتہ تو ہو، کوئی ہم سے پوچھ لے بھائی یہ والا میم تشدید کیسے بنا اور یہ میم تشدید کیسے اور یہ میم تشدید کیسے، تو ہمیں پتہ ہو بھائی یہ پہلا والا جو ہے یہ میم تشدید آنے سے غنہ کرے گا، یہ دوسرا والا میم ساکن کے بعد حرف میم آیا ہے اس لیے غنہ کرے گا، یہ تیسرا والا تنوین کے بعد حرف میم آیا ہے یرملون کا ہے، ادغام کرے گا اس لیے یہ غنہ کرے گا۔ تو یہ تینوں طرح سے ہمیں تلاش کرنے آ جائیں۔ اس کے لیے بھی ایک ایکسرسائز چھوٹی سی کر لیں گے۔ قرآن پاک میں میم تشدید یا مشدد یہ 3 طرح سے غنہ کیا جاتا ہے۔ پہلا خالی میم مشدد ہو، خالی میم مشدد ہو، جیسے یہاں پہ ثم، اب یہ میم مشدد ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے، یہ دیکھیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا۔ ایسی مثالیں بھی تلاش کر لیں گے۔ اور تیسرا نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا میم آ جائے، وہ یہ دیکھیں
الا قلیلا منکم. اب یہ تنوین کے بعد میم آیا، یرملون کا قاعدہ لگ گیا، ادغام ہو گیا، اور ادغام میں ہم نے غنہ کر لیا. تنوین کے ساتھ بھی مثال ہے، اور ایک ہم نے نون ساکن کی بھی اسی لیے رکھ دی. مم مطر، مم مطر. اب یہ بھی میم مشدد کا ہی غنہ ہے، لیکن اور وجہ سے بن رہا ہے. یہ نون ساکن کے بعد یرملون کا میم آ رہا ہے، اور کیونکہ وہ 4 میں آتا ہے تو غنے کی صورت میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے، ایسی کیا کرنا ہے، ہر ایک کی 10 مثالیں تلاش کر لیں. یعنی میم مشدد والی 10 ڈھونڈ لیں، میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے وہ 10 دیکھ لیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا میم آ رہا ہو وہ بھی 10 دیکھ لیں. ایسی 10 مثالیں تلاش کر کے لکھ لیں. یہ جو لوگ کر لیں گے نا یہ والے کام، میں یقین کریں یہ انشاءاللہ تعالی اتنا آسان ہو جائے گا ان کو، پھر پڑھنے میں دکھا کرے گا کہ ہاں یہ تلاش کریں گے جب تو پھر یہ مشق ہو جائے گی. پھر ہمیں قرآن میں یہ چیزیں دکھنے لگیں گی جو ہم سیکھ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم نے سیکھ لیں اور قرآن میں پڑھتے ہوئے ہمیں نہیں دکھ رہی تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا تو مقصد ہی یہاں آنے کا، یہ سب سیکھنے کا یہی ہے کہ ہماری تلاوت بہتر سے بہتر ہو جائے، ویسی ہو جائے جیسی اللہ کو پسند ہے، جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. تو ہمیں تو اس طریقے کو سیکھنا ہے اور اسی طرح تلاوت کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ سبھی اس کی مشق کر لیں، یہ ایکسرسائز کر کے، اور پھر لے کے آ جائیں انشاءاللہ. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز الحمدللہ یہ پورا ہو چکا. اب ہم تیسرا حصہ کر رہے ہیں، یہ تجوید کی جو ہم مشق کرتے ہیں، جو ہم قاعدے سیکھ رہے ہیں، یہ 29ویں سپارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ سارے قاعدے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں استعمال کر کے دکھائیں، سنائیں، ہمیں پڑھنے آ جائیں، آپ لوگ دوہرا کے اسے پکا کریں، تو اس طرح آسانی ہوگی. پھر جب خود تلاوت کریں گے آسانی ہوگی. تو 29ویں سپارے میں ہم کافی آگے تک چلے گئے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا، تجدید لگ گئی. یہ ہم پہچاننے بھی لگے نا، ہم غنہ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب دیکھیں یہاں بھی تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد یرملون کا یا آ گیا، غنے کے ساتھ ملائیں گے. یومئی، یومئی یوں کر کے ملے گا. یومئی یجعل الولدان شیبا. اب ایک ہمارا پرانا قاعدہ یاد آ گیا، یہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے. اب یہ تو الف ہے، الف مطلب الف ہے، اس کو حمزہ بنانا ہے. ہم السما پڑھیں، السما پڑھیں، السما پڑھیں، ہم زبر زیر پیش، تو ہمیں قاعدہ یاد آنا چاہیے. الف کے فوراً بعد اگر لام آ رہا ہے، چاہے پڑھا جائے چاہے نہ پڑھا جائے، ہمیشہ زبر لگے گا، تو ہم اس کو زبر سے پڑھیں گے. السماء منفطر به. اچھا اب یہ تنوین کے بعد چھوٹا سا میم بنا ہے. کون سا والا ہمارا قاعدہ لگ رہا ہے؟ غنے کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہ چھوٹا میم تو ہمیں پتہ ہے چینج والے میں لگتا ہے. چینج والے میں، چینج والا کون سا ہے؟
اقلاب، اقلاب. تو یہ اقلاب دیکھیں حرف با آ گیا. ہمیشہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو وہ چھوٹا میم کی آواز بنا دے گا. اسی طرح ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں اس میں. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك. اب یہ میم مشدد آیا نا، ہم فوراً پہچانے کہ یہ تنوین کے بعد آیا ہے، بس یرملون کا ہے، ادغام والا ہے. میم آ گیا، غنّے کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں اور یہ ہمارا میم مشدد کی سی شکل بنا کے دکھا رہا ہے. پڑھیں گے تو وہ، لیکن پتہ تو وہ کون سا والا ہے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله اچھا ایک چیز اور بھی اسی میں ہم سیکھ گئے ہوں گے، جب بھی یہ بیچ میں کہیں آیت کے لا آ جائے نا، لا لکھا ہوا، اگر یہاں پہ رکیں بھی تو رکنے کے بعد پیچھے سے پڑھ کے ہی جانا ہوتا ہے. اگر یہاں رک کے آگے سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ ظاہر پتہ نہیں معنوں کا بھی، تو اس لیے بس یہ نشانی اسی چیز کی ہے ہم اجمیوں کے لیے، جہاں بھی یہ لا لکھا نظر آئے اگر ہم یہاں رکیں بھی تو پھر پیچھے سے پڑھیں، ہمیشہ پیچھے سے پڑھیں.
اور یا پھر اس کے آگے تک آ کے پڑھ کے رکیں اور یہاں سے دوبارہ شروع کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہمارا وقفہ ہو رہا ہو، اس سے پیچھے ہو رہا ہو یا اس سے آگے ہو رہا ہو. بس اس چیز کا خیال کرنا ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اب جیسے یہاں رکے نا، یہ رکنا اس طرح صحیح ہوگا اگر ہم یہاں پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے آئیں، ورنہ اسے اور آگے تک جانا چاہیے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ ہمارا آج کا سبق آ گیا. دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی ہا آ رہا ہے، ہمیں تنوین پہ غنہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد حروف حلقی آ گیا تو اس لیے سیدھا سیدھا صرف نون کی آواز نکال کے آگے چلے گئے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ. دیکھیں اس میں کتنے سارے غنّے آ رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں یہ انفسکم، یہ تو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، یہ اخفا کا غنّہ ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا تو ہمیں میم مشدد والا غنّہ بھی مل گیا. یہ لیکن یرملون والا نہیں ہے، یہ تشدید والا بھی نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ ہے میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا، ایک غنّہ یہ ہو گیا. پھر یہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی آ گیا تو ہم نے من غنّے کے بغیر پڑھنا ہے، من. پھر یہاں خیر، کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو ہمیں اسے بھی غنّہ کرنا ہے. یہ ہم سیکھیں گے ابھی اخفا کا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنے سے ٹکڑے میں کئی سارے غنّوں کی مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ. مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا، اس میں ہم واجبات، اچھا یہ ایک مسئلہ تو ہم نے بتایا تھا، یہ ذرا بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس کو ذہنوں میں اپنے ہم بٹھا لیں کہ نماز میں فرض اور واجب، بس ان کو ہی سب سے زیادہ دیکھنا ہے، فرض اور واجب، تاکہ کم از کم نماز ادا تو ہو. قبولیت کے لیے پھر سنتوں سے سجاتے جائیں گے، اس کو سنتوں سے سجاتے جائیں گے، لیکن پہلے کم از کم نماز ادا ہونے والی تو بن جائے، ادا ہونے والی تو بن جائے. تو ادا کے لیے ہمیں فرض اور واجب کا خیال کرنا ہوگا. فرض اگر کوئی بھی چھوٹ جائے، چاہے جان کے چھوٹے چاہے بھولے سے چھوٹے، فرض چھوٹ گیا نماز دہرانی پڑے گی. واجب کوئی جان کر چھوڑ دے تو بھی نماز دہرانی پڑے گی. واجب بھول کر رہ جائے، بعد میں یاد آئے میرا یہ واجب رہ گیا، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. اسی کو اور مختصر کر کے اس طرح یاد کر لیں. فرض جان کر چھوٹ گیا
فرض بھول کر چھوٹ گیا، واجب جان کر چھوٹ گیا، ان تینوں صورتوں میں نماز دہرانی ہوگی۔ واجب اگر کوئی بھول کر رہ گیا، سجدہ سہو ہوگا تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تمام جتنی بھی غلطیاں ہیں نماز میں، وہ اگر ہو رہی ہیں تو ان سے نماز ہو جائے گی۔ فرض واجب ادا ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس سے نماز ٹوٹ جائے، جیسے قہقہ مار کے ہنس جائیں۔ اگر اس طرح ہنسی آ جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر آواز زیادہ بلند ہو جائے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا جانیں گے، وہ ایک الگ وہ ہے، موضوع ہے پورا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ باقی نماز پڑھ رہے ہیں اگر عام حالات میں جیسے پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں صرف اور صرف کس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ ہمارا کوئی واجب اگر بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ باقی واجب نہیں ہے، سنت ہے، وہ رہ گیا، بس نماز کا درجہ تھوڑا کم ہوا لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ ہم واجبات سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر کوئی سی بھی سورہ یا 3 آیات یا 3 آیت کے برابر 1 آیت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ پھر ترتیب کا خیال رکھنا کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے، آیات بعد میں ملائی جائیں، یہ ایک الگ واجب ہے۔ پھر فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا، یہ سارے کام تقریباً ہر ایک کرتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ بس یاد رکھنا تھوڑا سا دماغ میں رہے، ہاں یہ واجب ہے، اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ 5 اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ آپ لوگ اس پورے ہفتے میں یہ 10 یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رکوع سے واپس سیدھا کھڑا ہونا جسے قوما کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر رکوع سے ہم پورے سیدھے کھڑے نہ ہوئے تو واجب چھوٹ گیا، اور یہ واجب اگر جان کے چھوڑ رہے ہیں یا بھولے سے چھوڑ رہے ہیں۔ جان کے چھوڑ رہے ہیں تو بات تو بتا دی گئی کہ جی نماز ہی نہیں ہوگی اگر جان کے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر بھولے سے رہ جا رہا ہے تب بھی سجدہ سہو آخر میں پھر نہیں کرتا، اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی نماز رہ گئی۔ تو اس لیے رکوع سے سیدھا بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ ہاں دیکھیں یہ ساری باتیں میں جو بتا رہا ہوں نا، یہ ان کے لیے ہیں جنہیں کوئی عذر نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کمر میں تکلیف ہے، سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے، اور کوئی بھی مسئلہ ہے، ان سب کو تو چھوٹ دے دی ہے، شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ لیکن میں یہ ان کے لیے جو صحت مند ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہیں، رکوع میں گئے، واپس کھڑے ہوتے ہوئے پورا نہ سیدھے ہوئے، تو یہ رکوع میں سیدھا کھڑا ہونا رہ گیا، قوما رہ گیا، واجب چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑے اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی سیدھا بالکل بیٹھ جانا۔ اس کی آسان مثال علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ جب ہم ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھے نا تو کوئی دور سے دیکھ رہا ہو، اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے ایک ہی سجدہ کیا، اب ایک اور کرنا ہے، تو ہم اتنے اطمینان سے بیٹھ جائیں اور پھر ہم اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرا سجدہ کریں، یہ پتہ چلے کہ ہاں اس میں ہم اطمینان سے سیدھے بیٹھ گئے۔ بعض دفعہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے جو سجدہ کر کے اٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ بھی زمین سے نہیں اٹھے اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے واجب رہ جائے گا، اور واجب رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان 2 باتوں کا بہت خیال کریں گے، یہ کافی کمی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو نماز میں بھی چوری کر لیتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برے وہ لوگ ہیں جو نماز میں چوری کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی کیسے چوری کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع کر کے سیدھے کھڑے نہ ہوں اور جو سجدوں کے درمیان اطمینان سے سیدھے نہ بیٹھیں، یہ نماز میں چوری کرنے والے ہیں۔ تو ہم خود دیکھ لیں، اس نماز پڑھ بھی رہے، اطمینان ہمیں حاصل بھی ہونا چاہیے، نماز سے فائدے بھی ملنے چاہیے، لیکن جلدی اتنی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم سیدھی طرح سے نہ رکوع سے اٹھتے ہیں اور نہ ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھی طرح اٹھ کے بیٹھ پاتے ہیں۔ تو یہ واجب ہمارے ترک ہو رہے ہیں، اور یہ ترک ہو رہے ہیں اگر مسلسل تو نماز نہیں ہو رہی۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پتہ چلا جب گئے تو پتہ چلا بھائی وہ 15 سال سے جو نماز پڑھ رہے تھے طریقہ غلط تھا۔ جب طریقہ غلط تھا تو ظاہر ادا ہی نہیں ہوئی،
ادا ہی نہیں ہوئی تو قبولیت تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے نا، ابھی تو ادا ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو بہت دھیان سے کرنا ہے. زیادہ وقت لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کم نہ ہو. 2 رکعات سے زائد نماز میں پہلا قاعدہ کرنا. یہ کیوں لکھا؟ یہ اس لیے لکھا آخری رکعت کے اندر قاعدہ کرنا وہ تو فرض ہے، اور جب 3 رکعتیں پڑھنی ہو یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں پہلا قاعدہ کہلاتا ہے، وہ واجب ہے، وہ واجب ہے. اب صرف بیٹھنا واجب ہے، اس میں التحیات کا کم از کم پڑھنا. یہ تمام قاعدوں میں، چاہے وہ آخری ہو چاہے پہلا ہو، جتنے بھی قاعدے ہوں ہر قاعدے میں التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یہ ضرور ہے یا لازمی ہے. اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا یا سجدہ سہو. اگر بھولے سے چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا. لفظ سلام ضرور ہو، ورنہ ہم نے کیا بتایا تھا؟ فرض کیا تھا؟ فرض تھا آخری قاعدے میں بیٹھنا اور ارادے سے نماز کو ختم کرنا. ارادے سے ختم کر دیا، لفظ سلام نہیں کہا تو نماز تو ختم ہو گئی لیکن لفظ سلام رہ گیا. اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہہ دیں، سنت بھی ادا ہو جائے گی. ورنہ کم از کم لفظ سلام، کیونکہ بعض لوگ غلطی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام کا لفظ جو ہے یہ واجب ہے. اگر یہ لفظ ادا ہو گیا تب بھی ہو گیا، لیکن سنت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو گئے ہمارے 10. اب یہ 10 یاد کر لیں گے، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کو بھیج دیں گے تاکہ یہ آپ کے سامنے رہے موبائل پہ بالکل، اور یاد ہو جائیں گے بہت آسانی سے. ذرا ترتیب یاد رکھیں گے نا، ترتیب سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، آسان ہے. 5واں حصہ ہمارا یہ قرآن کی باتیں. اس میں ہم نے کل یہ ایک آیت دیکھی تھی، اور اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. نبیوں کو آزما لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، تو پھر ہم آپ کیا ہیں؟ ہم پہ بھی آئیں گی، ہم پہ بھی یہ چیزیں آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا خوف ان پہ بھی آیا، بھوک پیاس ان پہ بھی آئی، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ان کو بھی آزمایا گیا. صبر کیا صبر کیا صبر کیا. جب صبر کیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے. کبھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے؟ ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، یہی لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں گے. یہ طریقہ صرف بتایا نہیں، عملاً کر کے بھی دکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے بھی کر کے دکھایا، اور آنے والے لوگوں تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب اسی سے متعلق ایک اور آیت بھی دیکھ لیں، یہ بھی بڑی پیاری سی سورہ بقرہ کی. یا ایوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہ الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، استعینو، استعینو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. پیچھے جو آئے تھی آزمائشیں تھی نا، اس میں مختلف چیزیں تھیں، اور اس میں صبر کی بھی بتایا تھا جس نے صبر کیا. یہاں تو گر کی بات بتا دی کہ صبر سے بھی مدد ملے گی اور نماز سے مدد ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ارے میرے ساتھ میرے اللہ جڑ گئے، اب مجھے تو کوئی خوف کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے. میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اللہ کھڑے، اللہ کھڑے. جب میں صبر کروں بس میں یہ یقین کر لوں کہ میں نے صبر کر لیا، اب اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پوری صفات کے ساتھ میرے ساتھ آ گئے ہیں. اب میں نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ
اللہ تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہیں. اب دیکھیں گے ہم کہ ہماری کیسے کیسے مدد ہوتی ہے. یہ ہمیں نظر آئے گی، دکھے گی. شرط کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا اور صبر سے ہمیں طاقت ملے گی، مدد ملے گی. اور دوسرا، نماز کے ذریعے سے اللہ کی چاہت میں آ جائیں گے، نماز سے مدد ملے گی. یہ دو کام کیے ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ساری گر کی باتیں تو سکھا دی، ہم ہی کو نہیں سمجھ آ رہی، ہم ہی نہیں اس پہ عمل کر رہے. ان پہ عمل کر کے دیکھیں، ملے تو بتائیے، نہ ملے تو ہمیں بتائیے. اگر نہ ملے تو بس سمجھیں کمی ہمارے عمل میں ہے. باتیں تو اللہ کی ہیں جو حق اور سچ ہیں، ان میں کوئی بال برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ان چیزوں سے ہمیں مدد ملتی نہ ملے تو ہمارے صبر میں کمی ہے اور ہماری نماز میں کمی ہے. ان کو بہتر کریں گے. اب ایک آخری بس یہ بات، عقل مند کون؟ آج کے دور میں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں آج سے 25-30 سال پہلے، 30 سال پہلے تو پھر بھی یہ تھا کہ عقل مند کہتے تھے اس کو جو عزت دار ہو، جو خاندانی ہو، جو رسم و رواج کی پابندیاں کرتا ہو. آج معاشرہ بدل گیا. آج عقل مند کون؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ. بس ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عقل مند ہے، لیکن ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالا جا رہا ہے بھائی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہی عقل مند ہے. کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے غلط طریقے ہوں چاہے صحیح طریقے ہوں، پیسے کی کثرت سے اپنا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا اسے دکھتا ہے، ہوتا نہیں ہے، دکھتا ہے. ظاہری سبب ہے. جیسے ہر گناہ میں لذت دکھتی ہے، ہوتی نہیں ہے، دکھتی ہے. وقتی طور پہ کوئی شراب پیے تو اس کو ایک سرور آتا ہے جو سنا ہے. اب ایک وہ جو سرور آتا ہے وہ وقتی طور پہ، اس کے بعد نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. کوئی نشہ آور نشہ کرتا ہے، اس نشے کا سرور وقتی ہوتا ہے، دکھتا ہے، ہوتا نہیں ہے. اطمینان اور سکون تو اور ہی چیز ہے. ایسے ہی عقل مند کی تشریح ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہے. ہماری نگاہ میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. پڑھا لکھا آدمی پہلے عقل مند سمجھا جاتا تھا، آج پیسے والا آدمی عقل مند سمجھا جا رہا ہے. کچھ اور عرصے کے بعد اور کوئی معیار بدل جائے گا. تو یہ ہماری نگاہ میں تو بدلتا رہے گا عقل مند ہونے کا. لیکن اصل عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں عقل مند ہو. تو یہ کون بتائے گا؟ بھائی ظاہر ہے اللہ ہی بتائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ بھائی عقل مند کون ہے. قرآن کی آیتیں چند جمع کی ہیں، بس وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو بھی آگ سے بچا لیا گیا. جس شخص کو بھی آگ سے، کون سی مراد ہے؟ جہنم کی آگ. جہنم کی آگ سے جو بچ کے نکل آیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو داخل ہو گیا جنت میں، باغات میں، فقد فاز، پس یقیناً یہ کامیاب ہے، یہی عقل مند ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185. دیکھیں بالکل پکی ڈھکی بات ہے. جو آگ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا، بس یہی سب سے کامیاب ہے. اور دیکھتے ہیں فوز العظیم، بڑی کامیابی کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم، آج کے دن، ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن فائدہ دے گا سچوں کا سچا رہنا. سچوں کی سچائی آج کے دن انہیں فائدہ دے گی. یعنی دنیا میں جو لوگ سچ پہ رہے، ڈٹے رہے، جھوٹ سے نفرت کی، وہ لوگ آج کے دن فائدے میں آ جائیں گے. کیا ہوگا فائدے میں؟ لہم، ان کے لیے، جنات، باغ ہیں، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں.
سامنے نہیں، آگے نہیں، ان محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اچھا جی، اس میں تو چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، خالدین داخل کر دیے جائیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. ارے وہ زندگی آنے والی ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، آ گئی، بس آ ہی گئی. اچھا جی، اس میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، عنہم ان سے، اللہ راضی ہو جائے گا ان سے، ورضوا عن، اور وہ بھی راضی ہو جائیں گے اس سے. جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے ہم سے. اور ہم تو ظاہر ہے ان انعامات اور ان آسائشوں کو پا کے ویسے ہی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ہم بھی راضی اور اللہ بھی ہم سے راضی. بس ذالک، یہی ہے وہ فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو مل گئی. اب یہ جو کامیابی ملنی ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے نا. اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں بھی آگے انشاءاللہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے، سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہے، راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے خوش ہے، راضی ہو گئے. یہی بڑی کامیابی ہے. جس دنیا دار کو بھی یہ لگتا ہے نا کہ ہاں پیسے میں عزت ہے، عہدے میں عزت ہے، اور شہرت میں عزت ہے، اور تعلیم میں عزت ہے، جس چیز کو بھی مان لے، قرآن نے تو کسی اور چیز کو بتایا. بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایسے باغوں میں داخل کر دیے جائیں جن باغوں میں نہریں بہتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں، اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور کبھی آئندہ ناراض نہ ہو. ایسی رضا اس کی ہمیں حاصل ہو جائے. بس یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اگر اس مقصد کے لیے زندہ ہے تب تو زندگی مقصد کے تحت گزر رہی ہے، اور یہ مقصد ہی نہیں ہے تو پھر دنیا میں رہنا ہمارے لیے عبث ہے، بیکار ہے. یہ ہمارے لیے باعث فکر ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی ہوگی. اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور آیت، سورہ بینہ میں آیت نمبر 7 کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم، ان کے لیے ہے خیر البریہ، ساری مخلوق میں سب سے بہتر وہی لوگ ہیں. لو قرآن نے اعلان کر دیا نا. اب میں جو بات کہہ رہا تھا دنیا میں کوئی کسی بھی شعبے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ غلط ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سب میں بہتر مخلوق میں وہ شخص ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے میں لگا رہے. بس یہ تو سارا خلاصہ ہی آ گیا. اب یہ موٹی موٹی باتوں سے ہی ہمیں اپنے رخ کو اور اپنی ترتیب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنا رخ تو ٹھیک کر لیں. عمل کتنا کریں گے وہ بعد کی بات ہے، کم از کم سوچ اور فکر تو ہماری ٹھیک ہو جائے، اس کے اوپر ہمیں لگنا ہوگا. یہ روز کے چند کام ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ہم اپنے معمولات میں لے آئیں، انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.